سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 62 سے 71۔ آیت نمبر 62 میں اللہ نے ابدی اور ہمیشگی کی کامیابی اور فلاح اور سکسیس کا نسخہ بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لانا، اور اس کے بعد عملاً صالحاً نیک عمل کرنا۔ کیا فلاح ہوگی؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ گویا دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات کا ایک ہی نسخہ کہ ایمان اللہ اور آخرت پر لانے کے بعد اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے۔ آیت نمبر 63-64 میں اللہ نے قوم موسیٰ کی ضد، ٹھٹائی اور ہٹ دھرمی کا طریقہ کچھ یوں دکھایا ہے کہ ان کو اللہ نے تختیوں اور پتھر کی سلوں پر لکھ کر 10 احکامات اور 10 نکات دیے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ماننے کا انکار کرتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ایسے جیسے سسپینڈ اور معلق کر کے ان پر ایسے کیا کہ جیسے گرا جاتا ہے۔ خوف کی حالت میں ان سے اطاعت کا وعدہ لیا گیا۔ پہلے تو خوف زدہ ہو کر انہوں نے اللہ سے اطاعت کا وعدہ کر لیا، لیکن جوں ہی حالات نارمل ہوئے تو انہوں نے پھر وعدہ خلافی کر کے منہ موڑا۔ اصول یہ کہ ضد اور ڈھٹائی سے نافرمانی کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور یہ مغضوب کا رویہ ہے، وہ ان مغضوب کا جن کے رویے سے بچنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی اصل میں خسارے سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 65 سے 66 میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی۔ یہ بائی پروفیشن مچھیرے تھے اور دریا کے کنارے رہتے تھے۔ یہ صبح سویرے نکلتے، مچھلیاں پکڑتے، اور یہی ان کی روٹی روزی اور ان کے فکر معاش کا ذریعہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود اور بنی اسرائیل کی اس قوم کو جو عبادت کے دن کے احکامات تھے کہ سارے کا سارا سبت اور سیٹرڈے کے دن انہوں نے کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کرنا ہوتا تھا۔ اصل بات ہے کہ یہودی چونکہ بڑے ہی ضدی اور ڈھیٹ قوم تھے، اس لیے اللہ نے ان کو احکامات بھی نسبتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے مقابلے میں سخت دیے تھے۔ ہمارے عبادت کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور ہمارے لیے احکامات جو عبادت کے ہیں وہ نسبتاً آسان، ہلکے اور مختصر ہیں۔ بہرحال اللہ نے سبت کے دن ان کو پھر آزمایا کچھ ایسے کہ 6 دن یہ لوگ اپنی مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے، لیکن ان کے جالوں میں کوئی مچھلیاں نہیں آتی تھیں، اور یہ فقر و فاقہ اور مالی تنگی کا شکار تھے۔ اور ہفتے کے دن جب یہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتے تھے تو مچھلیاں دریاؤں پر اچھل کے آتی تھیں۔ بہت بڑی آزمائش کے ادھر مالی تنگی اور فقر و فاقہ، اور ادھر عبادت کے دن جو ہے وہ مچھلیوں کا آنا۔ قوم نے ڈائریکٹلی کیا کیا؟ ڈائریکٹلی تو انہوں نے اپنی عبادت بھی نہیں چھوڑی اور ڈائریکٹلی مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی نہیں نکلے، لیکن ہیلے سے بہانے سے انڈائریکٹلی اللہ کی نافرمانی کچھ ایسے کی کہ یہ دریاؤں کے گڑوں کناروں کے اوپر بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے تھے۔ اب جب لہریں پانی لے کر ان گڑھوں میں پانی آتا تھا تو وہاں پہ یہ جال ڈالتے تھے اور ان کی مچھلیاں آٹومیٹکلی پکڑی جاتی تھیں۔ اب قوم میں 3 قسم کے گروہ ہو گئے پیدا۔ پہلے وہ لوگ جو انڈائریکٹلی ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو سائلنٹ اسپیکٹیٹرز اور خاموش تماشائی، جیسے آج ہماری معاشرے میں میجورٹی لوگ ہیں، ٹو ہیل ود دیم، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ جانے ان کا اللہ جانے، ہم ان کو کیوں خیر کی اور ان کی اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ تو دوسرا گروہ خاموش تماشائیوں کا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روکتا تھا۔ اب خاموش تماشائی ان روکنے والوں کو پوچھتے تھے کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ تو یہ روکنے والے اللہ کے صالح بندے کہتے تھے کہ ہم اس لیے روکتے ہیں کہ اللہ کے حضور اتمام حجت ہو جائے۔ اب ان 3 گروہوں میں سے پہلے 2 گروہ مچھلیاں پکڑنے والے اور نہ روکنے والے، کونوا قردۃ خاسئین، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ذلیل و خوار بندر بنایا گیا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم جو ہیں وہ بندروں کی طرح کے ہو گئے تھے، اور ان کے ذہن اور دماغ انسانوں کی طرح کے تھے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور چیختے تھے اور روتے تھے اور چیختے تھے اور تڑپتے تھے، اور 40 دن ان کو اس حالت میں رکھا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان
کو موت آئی تھی۔ اصول بنیادی طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی ہوتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کو روکنا ضروری ہے۔ یہ فریضہ دین ہے جس کو اللہ نے قرآن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہہ کر پکارا ہے، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوگے تو اللہ عام عذاب دے گا، یعنی گھن گیہوں پھر سبھی پس جائیں گے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ جب تم ظلم کو دیکھو، یعنی اللہ کی نافرمانی، سرکشی، حدود سے تجاوز، جب تم ظلم کو دیکھو تو تم اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دل زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حدیث ہی میں متنبہ کیا گیا کہ جب لوگ ظلم اور اللہ کی نافرمانی کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے، وہ ان کو سزائیں اور اذیتیں دیں گے اور قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ قوم دعائیں کرے گی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ آج کے حالات ہیں اور یہ آج کی کیفیت ہے۔ اللہ ہمیں حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 66 سے 71 میں گائے کا واقعہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اسی حوالے سے اس سورت کا نام بھی ہے۔ واقعہ کچھ ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کی بستی میں ایک بہت مالدار شخص تھا اور اس کے نہ والدین تھے نہ اولاد تھے۔ شریعت میں ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی وارث اس کا بھتیجا تھا۔ اب بھتیجے کے دل میں شیطانی وسوسے اور گندے جذبے اس کے دل میں گھر کر گئے۔ اور کون سا جذبہ؟ سب سے پہلے تو ہرس، ہوس، طمع، لالچ، لاسٹ اینڈ لو آف منی۔ آپ نے فرمایا نا کہ ہرس اور ہوس سے بچو کیونکہ اسی نے پچھلوں کو برباد اور خراب کیا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہرس اور ہوس ایمان کا اتنا نقصان کرتی ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا۔ تو ایک تو اس کے دل میں یہ ہوس اور لالچ آ گئی، اور دوسرا جلد بازی، انڈیسنٹ ہیسٹ۔ آپ نے فرمایا العاجلۃ من الشیطان، ساری کی ساری جلد بازیاں شیطان کا کام ہے۔ بس اس کو جلد بازی مال کی محبت میں کچھ ایسی ہوئی کہ شیطان نے اس کو یہ سجھایا کہ یہ تمہارا بوڑھا چچا نہ یہ مرتا ہے اور نہ تمہیں وراثت کا مال ملتا ہے، چلو اس کا کام ہی تمام کر دو۔ اور اس نے ان دو گندے شیطانی جذبوں میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کو اتنا بڑا کام کرتے ہوئے حیا بھی نہیں آئی کہ جس کا مال میں نے وارث بن کے ساری زندگی استعمال کرنا ہے اور خیر سمیٹنی ہے، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جب حیا نہ رہے تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ جس میں حیا نہ رہے پھر وہ جو چاہے کرے۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب اس کو چچا کو قتل کر دیا تو الزام لگا دیا۔ الزام لگانے کے بعد پھر یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ قتل کے مقدمے پہ گائے ذبح کرنے کا حکم سن کے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق اڑاتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کا کام کروں۔ گویا بیکار لا یعنی خرافات کی باتوں پر مذاق اڑانا جاہلانہ طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس جہالت سے بچائے۔ اللہ نے قوم کو جب حکم دے دیا کہ گائے کو ذبح کریں تو قوم بجائے اس کے کہ حکم سننے کے بعد سمینا اطوانا کرتی، یہ قوم کیا کرنے لگی؟ بحث، تکرار، کیل و کال، سوال جواب، تردد، انکار، کراس کویسچننگ، انٹیریگیشن، پوسٹ پونمنٹ، ڈیلے کا طریقہ۔ اور یہ سارے کا سارا سوال جواب محض اس لیے کرنے لگے کہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ جھوٹ ہی ہو جائے، ہمیں نہ ہی ذبح کرنا پڑے۔ اور ہوا کیا؟ ان کے سوالوں میں جیسے جیسے وحی سے جواب آتے گئے گائے کی شرائط سخت سے سخت ہوتی چلی گئیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ گائے شوخ، برائٹ یلو کلر کی ہو، بے داغ، سپاٹ لیس، نہ ہل چلائے گی نہ جوتی جائے گی۔ اگر شروع میں ہی گائے ذبح کر دیتے تو بستی کی کوئی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے اور آسانی سے بچ جاتے، لیکن شرائط اب اتنی مشکل اور اتنی ڈیفیکلٹ ہو گئیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر یہ گائے دو یتیم بچوں کی تھی، اور
اس کے جو وارث تھے، ان کے جو کفالت کرنے والے تھے، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ہم یہ گائے تمہیں تب دیں گے جب تم اس کو سونے میں تول کر قیمت ادا کرو گے۔ پھر انہوں نے سونے میں تول کر قیمت ادا کی اور گائے کو ذبح کیا۔ اصول کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ مغضوب قوموں کا رویہ ہے کہ اللہ کے حکم میں ٹال مٹول، سستی، تردد کی لوکال اور کراس کویسچننگ کرتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ سر کو کور کرنا ہے؟ کون کہتا ہے کہ با جماعت نماز فرق ہے؟ کس نے کہا ہے کہ سود حرام ہے؟ آج کے دور کے لیے نہیں ہے، اس دور کے لیے۔ تو یہ بحث اور مباحثہ کرنا یہ مغضوب قوموں کا رویہ، اور بیکار لا یعنی کہ مومل سوال کرنا اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور سرکشی کرنا یہ مغضوب قوموں کا رویہ ہے کہ جن مغضوب قوموں کے رویے سے ہم بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا۔